بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں سرحسین مہوشاں تتمہ دوران صبح ذات لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام روزہ افطار فرمانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ جیسا کہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر امام طبرانی نے اور دارقطنی نے سنن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام روزہ افطار فرمانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کے عامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آقا کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ سنت کے اندر ثواب ہے، اگر سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گی تو اس میں ثواب نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج یہ معمول ہے کہ ٹی وی کے اوپر بھی یہ بولا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ غلط ہے۔ چاہے ٹی وی کے اوپر ہو، چاہے ٹی وی کے علاوہ کسی مسجد کے اندر ہو، یہ کہا جاتا ہے، اگر کسی کو کہا جائے نا نہیں کہ جناب یہ مسئلہ یوں ہے، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اسلام نے من مانی کی اجازت نہیں دی، آگے سے قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی کے اوپر، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 حدیثیں یا 20 حدیثیں پڑھنے کے بعد تجھے قیاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جس طالب علم نے مدرسے کا چہرہ دیکھا ہوگا کہ کسی استاد کے دامن کو تھاما ہوگا، طالب علم ہو، وہ بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، وہ بھی اس بات کو تسلیم ضرور کرے گا کہ جی آقا دو جہاں کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کتب کی اسٹڈی کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کثیر البرکت واقف اسرار شریعت کنز الکرامت جبل الاستقامت میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 634 کے اوپر اس مسئلہ کو ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آقا دو جہاں کی جو سنت مبارکہ ہے، جو دعا پڑھنے کا درست طریقہ ہے، وقت ہے، وہ روزہ افطار کرنے کی بعد ہے۔ جو میرا بھائی صرف اور نحو کو جانتا ہے، عربی گرامر کو جانتا ہے، وہ اس بات کے اوپر غور تو کرے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر جو صیغے پائے جاتے ہیں اللہم انی لک صمت کے اندر، وہ سارے کے سارے ماضی کے ہیں، نہ کہ مستقبل کے۔ اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب ماضی کے ہیں تو پھر روزہ افطار کرنے کی بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 12 مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی اگر اصلاح کی جائے تو وہ اپنی ضد کے اوپر اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر سی یہ گل کہتی کہ سانو اس مسئلے دا نہیں پتہ تو ساری توہین ہو جائے گی۔ میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو یہ خیال کیا رکھا ہے کہ جی ہماری توہین ہو جائے گی، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بڑا امام ہے اس دور کے اندر؟ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسند کے اوپر تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی 6 ماہ کی سفر کر کے ایک مسئلے کے جواب کے لیے آیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے امام صاحب، میں 6 ماہ کا سفر کر کے آپ کے پاس صرف ایک سوال کے جواب کے لیے آیا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ اب دیکھیں کہ جو انسان 6 ماہ کا سفر کر کے 6 سال کی مسافت کو کاٹ کے وہاں تک پہنچے،
اب مجھے بتائیں کہ امام مالک آگے سے یہ فرمائیں کہ مجھے نہیں پتا، کیا اب امام مالک سے بھی کوئی بڑا امام ہے اس دور کے اندر؟ جی حفاظان کرام جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے حفظ کر کے صرف مساجد کو امامت کے لیے مصلی کو سنبھالا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی خطائیں کرتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی من مانی نہ کریں، ائمہ کرام کی سیرت کو پڑھیں کہ جب جواب نہیں آتا تھا، چاہے مستحب کام نہیں ہی کیوں نہیں، وہ یہ فرما دیا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم۔ ارے مستحب کے اوپر بھی ثواب ہے، اگر آپ غلط بتا دیں گے تو جو سوال کرنے والا ہے وہ ثواب سے تو محروم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا سوچ عطا کی ہے، آپ نے کیسا لمحہ فکریہ عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاویٰ ایسا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔